دیکھیں، وہ انسان اپنا سب سے بڑا نقصان کرتا ہے اس دنیا میں جو اپنے آپ کو بھول کر ان دنیا کی چیزوں میں ایسا لگ جاتا ہے کہ اس کے لیے یہ دنیا کی چیزیں اس سے بھی بڑی ہو جاتی ہیں، اس کی اپنی ذات سے، اور اس کی اپنی ذات کہیں دب کر رہ جاتی ہیں، اور یہی دنیا کی چیزیں اس کے لیے اتنی امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنا کچھ نہیں دیکھتا۔ اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ اسے ملے گا یا جو کچھ اسے ملا ہے اب تک، اس میں اس کی اپنی ذات سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ کے لیے دنیا کب قائم ہوئی؟ جب آپ کی ذات بنی۔ آپ کے لیے دنیا کیوں میٹر کرتی ہے؟ کیونکہ آپ کا وجود ہے اس میں، اور سب کچھ جو یہاں ہے وہ آپ کے لیے بنایا گیا ہے، آپ اس کے مالک ہیں، وہ آپ کی خدمت کے لیے ہیں۔ پرابلم تب کریٹ ہوتی ہے کہ جب ہم اس دنیا کی کسی چیز کو اتنا چاہنے لگتے ہیں اور اس کے اتنے دیوانے ہو جاتے ہیں کہ وہ چیز پانے کے لیے ہم اتنا اس کی غلامی کرنے لگتے ہیں کہ وہ چیز ہماری مالک بن جاتی ہیں اور ہماری ذات چھوٹی ہو جاتی ہے، اور وہ پرٹیکولر چیز ہم سے بڑی ہو جاتی ہے۔ پھر اس چیز کو ہم استعمال نہیں کرتے ہیں، وہ چیز ہمیں استعمال کرتی ہے۔ اس چیز کے لیے ہمیں جب اٹھنا ہو ہم اٹھتے ہیں، جب لیٹنا ہو جب لیٹتے ہیں، جہاں جانا ہو کھنچ کر چلے جاتے ہیں، کسی کو چھوڑنا ہو کسی سے ملنا ہو، اپنی کچھ نہیں دیکھتے اور اس چیز کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ ایسے ہی انسان کو کہا جاتا ہے کہ وہ اسے اس کا آپ ہی بھلا دیا گیا۔ اور ایسی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ہم تمام لوگ جانتے ہیں سب سے بڑی چیز تو اس دنیا کی دولت ہے، کہ پیسہ، کیونکہ آپ ایک زندگی ہیں، آپ کی ذات ایک مکمل زندگی ہے، آپ کو کسی ایڈیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے اندر جو کچھ ہے وہ مکمل زندگی ہے، اور وہ اتنی خوبصورت بن سکتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن اس لائف کو سسٹین کرنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اس دنیا میں ہے، اس میں سے ایک ٹول پیسہ بھی ہے۔ مطلب زندگی کو اپنی زندگی میں جو کام آپ کو چاہیے وہ کروانے کے لیے آپ کو ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ پیسہ کہتے ہیں، اسے پیسہ کہتے ہیں۔ تو وہ پیسہ آپ کی خدمت کے لیے ہے، یعنی آپ کے کام بنانے کے لیے ہے۔ آپ کچھ چاہتے ہیں تو اس پیسے کو دے کر کروا سکتے ہیں، آپ اس پیسے کے مالک ہیں۔ لیکن پکچر ہمارے دماغ میں یہ بن جاتی ہے، اس پیسے کی ہوس اتنی ہو جاتی ہے کہ اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ، کہ پھر انسان ایک سٹیج یہ آتی ہے کہ آدمی اس پیسے کے لیے کام کرتا ہوتا ہے۔ اور میں نے کتنی بار آبزرو کیا ہے کہ آدمی تھک ہار کر آیا، اس کا کوئی کاروبار ہے، ایک آبزرویشن بتا رہا ہوں اپنی، اس کے پاس کال آتی ہے کہ کوئی کسٹمر ہے اس کی دکان پر، تو وہ اپنی میٹھی نیند چھوڑ کر جاتا ہے، چاہے وہ اس کا آرام کا ٹائم ہو، اور کوئی بڑا کسٹمر آ گیا اس سے اس کو فائدہ ہے تو وہ اٹھ کر جاتا ہے۔ صبح اس کو 4 بجے اٹھنا ہے، 3 بجے اٹھنا ہے، کتنی بجے 1 گھنٹے کی نیند لے گا لیکن اٹھے گا ضرور، کیونکہ اس کی بزنس میٹنگ ہے، یا اس کو کہیں فلائٹ پکڑنی ہے، یا اس کو دوسرے شہر جانا ہے، اس کی بس ہے، ٹرین ہے، کچھ بھی ہے، کیونکہ وہاں اس کا کاروبار ہے۔ تو اتنا کنٹرول اس کا ہماری لائف میں ہو جاتا ہے۔ اپنے سب سے قریبی دل کے لوگوں کو انسان چھوڑ کر سالوں سال ان سے دور رہ لیتا ہے۔ یہ کون سی طاقت اس کو اتنا کروا رہی ہے؟ کون سی طاقت ہے جو اس کو اتنا گھمائے پھری ہوئی ہے؟ یہ کوئی چیز اس کی مالک بن گئی ہے۔ دنیا کی وہ چیز ہماری ذات سے بڑی ہو گئی ہے، ہماری مالک بن گئی ہے، جو چیز ہمیں سرو کرنے کے لیے، ہماری خدمت کے لیے بنائی گئی تھی۔ تو وہ بندہ نقصان میں ہے۔ اور کچھ لوگ پوری زندگی اس طرح کے کئی آقا اپنے بنا لیتے ہیں، شہرت کو، پیسے کو، اسٹیٹس کو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے جو آپ کی خدمت کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن آپ اس کی اتنی غلامی میں لگ گئے کہ پھر وہ آپ کا آقا بن گیا، اور آپ ایک چھوٹی سی ذات بن گئے اس کے ہاتھوں ناچنے والے۔ اس کو کہتے ہیں کہ اپنی ذات کو بھول جانا۔ انسان کو اپنا ہی نہیں پتا، اور ایسی ہی زندگی گزار کر چلا جاتا ہے۔ اس پرٹیکولر فینومینن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، اب یہ آیت ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساھم انفسہم،
اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو اپنی ذات ہی بھلا دی، ان کو اپنا ہی کچھ نہیں پتا۔ وہ کیا ہیں؟ وہ اشرف المخلوقات ہیں، بیسٹ آف کریشنز ہیں۔ بیسٹ آف کریشنز اس دنیا کی حقیر چیزوں کو اتنی محبت کرنے لگا کہ وہ ان کا غلام بن کر بیٹھا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ دوسری اینٹیٹیز ہیں جیسے اینجلز ہیں یا دوسرے انسان ہیں یا پھر جن ہیں جو کہ دنیا کی دوسری اللہ کی بڑی مخلوق ہے۔ اس دنیا کی ایک کاغذ کے پیچھے، اس دنیا کے سونے پتھر کے پیچھے اتنا پاگل ہو گیا کہ وہ اشرف المخلوقات اپنا مقام بھول کر ان کے پیچھے ایسا لگا کہ قبر تک اس کو اپنا ہوش ہی نہیں آیا۔ یہ نقصان ہے جس کے بارے میں بات ہوتی ہے اس آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو تمہارا مال، تمہاری اولاد، ان کی محبت تمہیں اتنا اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ ومن یفعل ذلک، جس نے یہ کر رہا کہ مال کے پیچھے اتنا پڑا اور اپنی اولاد کے کریئر کو بنانے میں اتنا پیچھے پڑا، تو پھر وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ نقصان اٹھائیں گے۔ تو اللہ کو یاد رکھنے سے یہ نقصان کیسے بچ سکتا ہے؟ اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بنائے جانے کا مقصد یاد رکھنا۔ جب اللہ یاد ہے تو اس کے بتائی ہوئی زندگی یاد ہے، اس نے کیوں بنایا، کیوں ہمیں یہاں بھیجا، کیوں ہمیں بلائے گا، کیا ہم سے پوچھے گا، کیا ہوگا، کیا چیز ریئلی میٹر کرتی ہے، کیا چیز بڑی ہے، کیا چیز چھوٹی ہے، ہر چیز پلیس پر آ جاتی ہے۔ انسان کا جو اپنے ساتھ یہ ظلم ہے، ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چیز کو وہاں رکھنا جہاں اس کی جگہ نہیں ہے۔ کوئی چیز پیر میں پہننے والی جوتی ہے، اس کو سر پر رکھ دینا، یہ سر کے ساتھ ظلم ہے، اور جوتی کے ساتھ بھی ظلم ہے۔ آپ نے سر پر رکھنے والی ٹوپی پیروں میں ڈال دی تو یہ ٹوپی کے ساتھ بھی ظلم ہے، پیروں کے ساتھ بھی ظلم ہے۔ اس چیز کو ظلم کرتے ہیں کہ کسی چیز کو ایسی جگہ پلیس کرنا جہاں اس کا مقام ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے پیسے کو اتنی جگہ، ایسی جگہ پر پلیس کر دیا جہاں اس کا مقام ہی نہیں تھا، ایک خدا بن گیا وہ آپ کا۔ کسی بھی چیز کی محبت اتنی اوپر چلی گئی کہ وہ خدا کی محبت سے اوپر گئی، اور جو چیز آپ کی معبود اصل میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ نیچے آ گئی آپ کی امیجینیشن میں، آپ کی سوچ میں، اور وہ چیز جو بہت حقیر ہے وہ بہت اوپر چلی گئی۔ یہ امبیلنس جو ہوا، یہ جو ریپلیس کیا آپ نے چیزوں کو ان کی غلط جگہوں پر، تو اس سے آپ کی زندگی میں ظلم پیدا ہوا، آپ نے ظلم کیا، اور اس کی سزا یہ ہے کہ آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب ہم ایکویشن میں خدا کو نہیں رکھتے۔ جب خدا ہماری ہائرارکی میں سب سے اوپر نہیں ہوگا تو ہم پھر یہی ہوگا کہ ہم اپنی ذات کو بھلا دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کی ذاتوں کو ان پر بھلا دیا۔ مطلب وہ انسان اپنے آپ کو بھول گیا، اس کی زندگی بھی برباد ہو گئی، اور پھر جب اس نے یاد ہی نہیں رکھا، کسی چیز کو صحیح جگہ نہیں رکھا، تو پھر اس کی آخرت کیسے بنے گی؟ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فسق کرنے والے ہیں، اللہ کی حدود سے نکل جانے والے، کسی بھی حد تک نکلے ہوں۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں جس کی طرف آپ کی دنیا میں نگاہ جائے گی، کوئی کریئر ہو، کوئی جاب ہو، کوئی بھی مقام ہو، کوئی اسٹیٹس ہو، کوئی شہرت ہو، کچھ بھی ہو، آپ کی ذات سے باہر کچھ بھی ہے، وہ آپ کی خدمت کے لیے ہیں، سوائے دوسرے انسانوں کے، وہ آپ کے برابر کی چیزیں ہیں۔ تو وہ اور دنیا میں تعلق ہی سب سے بڑی چیز بھی ہے۔ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کو اپنے رشتہ دار ہی یاد آتے ہیں کہ کاش میں ان کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے ساتھ گزارا ہوا وقت، کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا، سب سے زیادہ۔ یہ چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں، یہ پیسہ، دولت، یہ کریئر، یہ جاب، یہ سیکنڈری چیزیں ہیں لائف کے لیے۔ یہ لائف کو آسان بنانے والی چیزیں تھیں، لائف کو ایک سہولت بخشنے والی، لیکن جب یہ لائف بن جاتی ہیں، خود لائف بنا دیں ہم اس کو، تو پھر پرابلم کریٹ ہوتی ہیں، اور پھر انسان اپنا بھی نہیں رہتا، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ قبر میں جا کر اس کی آنکھ کھلتی ہے کہ لائف تو کچھ اور تھی، لائف تو میں تھا، میری زندگی تھی، میرے اندر کی دنیا تھی، میرا کردار تھا، میرے اعمال تھے، میں جو روز صبح سے شام تک کرتا تھا وہ اصل زندگی تھی۔ کیا مجھے حاصل ہوتا تھا، کیا چیز کتنی تھی میرے پاس، یہ نہیں تھا، مٹیریل کتنا تھا میرے پاس، لگژری کتنی تھی، یہ لائف نہیں ہوتی۔
ایمان کتنا تھا، کردار کیسا تھا، یہ تھی لائف. میری زندگی میں امپورٹنس کس چیز کی تھی، یہ تھی لائف. تو اس چیز کو بہت غور سے سوچنے کی ضرورت ہے. کیا آپ ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس میں آپ کو اپنا ہی ہوش نہ ہو، یا ایسی زندگی جس میں ہر جگہ اپنی پلیس پر رکھی ہو، اپنے مقام پر رکھی ہو، جہاں سکون ہو، جہاں بیلنس ہو؟